السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ۔ معزز سامعین محترم، علماء کرام اور نہایت ہی عزت کے لائق اساتذہ کرام، آج کی اس مختصر کی نشست کے اندر میں جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے بدعت کی مذمت۔ حضرات گرامی قدر، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جو بات نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، اسے دین کہتے ہیں، اور جو کام اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا، نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا، اور کوئی بندہ اس کام کو دین سمجھ کے دین کے اندر کرے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نا اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے یہ قرآن کی آیات ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ جو اسلام ہے، اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کے مبین اول ہے، قرآن کے مفسر اول ہے۔ خالق جد واللہ، خالق کائنات نے اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے جو قرآن ہے یہ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے، وضاحت آپ نے کرنی ہے، ایکسپلین کر کے امت کو بتانا یہ آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا، سمجھایا اور سنایا ہے، اور صحابہ کے ذریعے لکھ کر کے امت کو دے دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب آئیے نا، اگر کوئی بندہ صحابہ کے دین مکمل، نبی کے دین مکمل پہچان دینے کے بعد دین کے اندر کوئی نبی نیا کام ایجاد کرتا ہے، نئی سنت ایجاد کرتا ہے، نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے صحیحین کی حدیث پڑھی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ، رفیقہ کائنات، رفیقہ محبوب پیغمبر حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ لوگوں، میں دین پر چلنے کا ایک اصول دے کر کے جا رہا ہوں، پوری کائنات تک، قیامت آنے تک کوئی بندہ اگر دین کے اندر جھوٹے اور کھوٹے کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ پہچان سکتا ہے۔ اس اصول کے تحت آپ نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین مکمل ہو جانے کے بعد، اسلام مکمل ہو جانے کے بعد، شریعت مکمل ہو جانے کے بعد، احکامات مکمل ہو جانے کے بعد، فرامین مکمل ہونے جانے کے بعد، اگر کوئی بندہ دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتا ہے، نئی رسم ایجاد کرتا ہے، تو یہ سن لو، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ عمل رب کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، میرا منبر میرے حوض پہ لگا ہوگا، دور سے ایک جماعت آ رہی ہوگی، جب قریب آئیں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ نبی کائنات پوچھیں گے، اللہ، یہ تو
میرے امتی ہیں، یہ تو میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کیوں روک لیا گیا ہے؟ اللہ کہیں گے اے میرے محبوب پیغمبر، یہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر دیے، دین کے اندر بدعات کا اضافہ کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا، تابعین نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کہا اور من و عن اس پر عمل کرنے والا وہی دیندار بندہ ہے۔ اگر کوئی بندہ دین سے محبت کر کے دین میں اضافہ کرے فہو رد، وہی عمل مردود ہے۔ اگر کوئی بندہ دین سے نفرت کر کے کسی چیز کو گھٹائے، کم کرے، وہی فہو رد، وہ بھی مردود ہے۔ آئیے نا حضرات گرامی قدر، جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے پوری کائنات کے فتووں کو رد کر دیا جائے گا۔ جب کائنات کے امام کی بات آ جائے تو دنیا کے سارے اماموں کی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر کے کائنات کی امام کو، کائنات کے امام کی بات کو پکڑا جائے گا۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ کسی عام بندے نے نہیں کہا، یہ کسی فلاں مولوی صاحب نے نہیں کہا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اے لوگو، دنیا کائنات کے لوگو، جو عمل، جو بات، جو سنت، جو طریقہ میرا پیغمبر بتا دے، جو بات میرا پیغمبر دے، حکم میرا پیغمبر دے، اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جس بات سے میرا پیغمبر منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ یہ کام کرو اور تم کہو کہ فلاں امام صاحب کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، ہم اس لیے یہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر نبی سے محبت کی ہے، پیار کی ہے، تو جیسے نبی نے بتایا ہے وفادار بن کے نبی کی بات کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں پیغام محبت دینا چاہتا ہوں۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔